السلام علیکم جی، کیسے ہم سب خرید سے؟ میں ہوں منیر احمد سرات ریل اسٹیٹ بلڈر کے پلیٹ فارم سے۔ میں آج صبح 10 بجے کے قریب اٹھا ہوں، آفس کے لیے تیار ہونے کے لیے میں آیا ہوں۔ میں نے شاور لیا ہے، میں ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھا ہوں، تو میں نے ایسے ہی موبائل اپنا چیک کیا تو دیکھا ہے کہ وہاں پہ مجھے کافی زیادہ جو ہے وہ نوٹیفیکیشن آئے ہوئے تھے واٹس ایپ پہ میسیجز کے۔ میں نے چیک کیا تو اس کے اوپر ہر بندے کی ایک ہی مطلب مجھ سے کوشچن تھا کہ سر مجھے بتائیں کہ بحریہ واقعی منڈے کو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے۔ بحریہ کے بارے میں جو نیوز ایک چل رہی ہے کہ بحریہ منڈے کو ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، کیا یہ سچ ہے، حقیقت ہے، کیا بنے گا؟ اور یہ ہر ایک بندہ جو نیوز پھیلا رہا ہے کہ منڈے کو بحریہ ڈیفالٹ ہو جائے گا اور تقریباً 60% تک جو پرائسز ہیں وہ ڈاؤن ہو جائیں گی۔ میں نے سارے میسج گو تھرو کیے اور میں نے گو تھرو کرنے کے بعد لوگوں کو رپلائی نہیں کیا۔ میں نے کہا میں پہلے آفس جاؤں، آرام سے بیٹھوں، چیزوں کو دیکھوں کہ یہ نیوز چل کیا رہی ہیں، پھر اس کے بعد میں ان کا رپلائی کرتا ہوں۔ میں آفس میں آیا، میں نے دیکھا، اپنی چیٹس کو کھولا، اسٹڈی کیا۔ ہر بندہ ایک ہی میسج کر رہا تھا کہ کیا واقعی ڈیفالٹ ہو رہا ہے؟ جس بندے کی یہاں پہ ہم نے کسی کو ولا لے کے دیا ہے، کسی کو پلاٹ لے کے دیا ہے، کسی کے پاس فلیٹ ہے، کسی کے پاس کوئی پراپرٹی، کسی کے ساتھ کوئی پراپرٹی ہے، تو ہر بندہ ڈرا ہوا سہما ہوا تھا۔ میں نے نیچے ان کے بڑے بڑے وائس نوٹ بھی سنے کہ کیا واقعی ہمیں اپنی پراپرٹی بیچنی چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اپنا پیسہ نکالنا چاہیے، نہیں نکالنا چاہیے، ہم اوورسیز پاکستانی، ہم نے بڑی محنت سے پیسہ اکٹھا کیا، جمع کیا، اور آج ہمارا پیسہ اگر چلا جائے گا، ہمارا لگا ہوا پیسہ ضائع ہو جائے گا تو کیا بنے گا ہمارا؟ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ آپ اگر کسی بھی چیز کو ہائپ کریٹ کر دیں، چاہے وہ سچی ہو چاہے وہ جھوٹی ہو، جب آپ اس کو سوشل میڈیا پہ اتنا ڈال دیں کہ وہ اگلے بندے کو حقیقت محسوس ہونی جائے، تو اگلا بندہ جو ایک اس خبر سے یا اس چیز سے واقف نہیں ہوتا، وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی حقیقت ہے۔ میرے سامنے یہ موبائل پڑا ہے، اگر 10 بندے اس کو یہ کہیں کہ یہ موبائل نہیں ہے، یہ ٹیلی فون نہیں ہے، یہ ریڈیو ہے، یہ ٹیلی فون نہیں، یہ ریڈیو ہے، 10 بندے اس کو ٹیلی فون سے ریڈیو بنا دیں گے نا، یہ بنے گا نہیں، یہ رہے گا ٹیلی فون ہی۔ لیکن جو بندہ ایک نیا آئے گا نا، وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا کہ یار یہ کیا ٹیلی فون نہیں ریڈیو ہے؟ کیا واقعی کوئی ریڈیو کا نیا ورژن آ گیا ہے یا کوئی ایسی چیز تو نہیں آ گئی ہے؟ وہ ایک دفعہ سوچے گا ضرور کہ یہ ٹیلی فون سے ریڈیو کیسے چینج ہوگا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو چیز ہوتی ہے وہ ایکچوئل رہتی وہی ہے۔ اس وقت اگر ہم بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کریں، ہم بحریہ ٹاؤن لاہور، بحریہ ٹاؤن پنڈی، بحریہ ٹاؤن پشاور یا بحریہ ٹاؤن نواب شاہ کی بات اس میں ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف بحریہ ٹاؤن کراچی کی بات کریں تو بحریہ ٹاؤن کراچی اتنی بڑی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک انویسٹمنٹ ہے، یا اتنی بڑی ایک سٹیکس ہے، یا اتنی بڑی ایک اپرچونٹی یا پراپرٹی ہے، جو کہ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کی بڑی بڑی انویسٹمنٹس میں سے ایک بہت بڑی انویسٹمنٹ یہ ہے۔ بحریہ ٹاؤن کراچی ایک وہ فیس ہے جو کہ پاکستان کے اندر ایک منفرد اور ایک اپنا الگ مقام رکھتا ہے۔ ایک بندہ جو پاکستان میں پہلی دفعہ آتا ہے اور اس کو بحریہ ٹاؤن کراچی دکھایا جاتا ہے، تو اس کے نزدیک یہ ایک بہت بڑا کارنامہ، ایک بہت بڑا عجوبہ ہے جو بحریہ ٹاؤن کراچی پاکستان میں موجود ہے۔ کیونکہ اتنی بڑی سوسائٹی جو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی پاکستان میں موجود ہے، نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کی بہت بڑی ریل اسٹیٹ انڈسٹری اور ایک بہت بڑی سوسائٹی ہے، جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اس طرز کی جو فیسلٹیز ہیں وہ مڈل ایسٹ میں، یورپ میں میسر ہوتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ابھی یہ جو رومرز چل رہے ہیں اس میں ریئلٹی کتنی ہے، حقائق کتنے ہیں؟ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل آلریڈی بھی دی ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بحریہ ٹاؤن کراچی ڈیفالٹ کیسے ہوگا؟ سب سے پہلے تو سوال بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ ڈیفالٹ کہاں سے ہو رہا ہے۔ ڈیفالٹ یہ کوئی ایک کمپنی ہے جو ڈیفالٹ ہو جائے گی، یا یہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کے مثال کے طور پہ کوئی چیز لاس میں جا رہی ہے جس کی وجہ سے ڈیفالٹ ہو جائے گی، یا اس کے اوپر کوئی اور آ کے بیٹھ جائے گا جس کی وجہ سے یہ ڈیفالٹ ہو جائے گی؟ مطلب ایک سوچنے والی بات ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ پینک ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر بحریہ ٹاؤن ڈیفالٹ ہو رہا ہے تو وہ ڈیفالٹ ہو کس بنا پہ رہا ہے؟ پہلے تو سوال یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے یا سپریم کورٹ آف پاکستان نے بحریہ سے 460 ارب کی اماؤنٹ جو ہے وہ مانگی ہے، ڈیمانڈ کی ہے، تو بحریہ نے اس میں سے کچھ پیمنٹ کی ہے، اور ابھی بحریہ نے کیس کیا کہ میں پیمنٹ پے نہیں کر سکتا، ہمیں اس میں فنڈز میں کمی بیشی کی جائے، اور جو ایک ریالٹی بیس چیزیں ہیں وہ ہم سے چارج کی جائیں، تو ہم پے کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں اتنی لینڈ پر دی نہیں گئی جتنی ہمیں دینی چاہیے تھی، ہمیں کم لینڈ دی گئی ہے، لہٰذا ہمیں اس کے مطابق لینڈ دی جائے تاکہ ہم اپنے فنڈز جو ہمارے پاس ڈیو ہیں وہ ہم آپ کو پے کرنے کو تیار ہیں۔ بحریہ کی طرف سے یہ موقف ہے کہ ہم پے کرنے کو تیار ہیں، لیکن ہمیں اتنی لینڈ دی جائے جتنی لینڈ ہمیں الاٹ کی ہے۔ تو اس میں ڈیفالٹ کا چکر، یا اس میں وہ چیز کہاں سے آ گئی کہ بحریہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، بحریہ کے اوپر ایک نیا ادارہ آ کے بیٹھ جائے گا اور اس کو چلانا شروع کر دے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اگر ہم صرف بحریہ ٹاؤن کراچی کو دیکھیں تو یہاں پہ جتنے سٹیکس ایکس وائی زی کے اینڈ یوزر کے انویسٹرز کے ہیں نا، اس سے 400 گنا زیادہ سٹیکس بحریہ ٹاؤن مینجمنٹ کے ہیں۔
کمرشل پراپرٹیز، ریزیڈنشل پراپرٹیز، اس کے علاوہ اور بہت کچھ. اگر ہم مین گیٹ سے سٹارٹ ہو کے اینڈ تک جاتے ہیں تو ایسی کئی چیزیں آتی ہیں، ایسی کئی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پراپرٹیز آتی ہیں جو کہ ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹی ہیں، جس میں آپ ہاسپٹلز، اسکولز، ایڈونچرا تھیم پارک، ڈانسنگ فاؤنٹین، رفی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم، گولف کورس، اور اگر ہم بات کریں ایفل ٹاور ریپلیکا کی، اس کے علاوہ مچ مور، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی ملکیت ہے. تو کیا بحریہ ٹاؤن کراچی 460 ارب اماؤنٹ کو اس کے ساتھ کنسیڈر کرے تو کیا یہ زیادہ اماؤنٹ لگتی ہے؟ ہرگز نہیں ہے. یہ جو پراپرٹی بحریہ ٹاؤن کراچی کی ہے یہ کہیں نہیں جائے گی، یہ بالکل ڈیفالٹ نہیں ہوگی، اس کے اوپر کسی قسم کا مسئلہ یا کسی قسم کا کوئی آپشن نہیں ہے. یہ لوگ بس نیگیٹو عناصر ہیں. آپ کسی بھی چینل کو دیکھ لیں، کسی بھی چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ نیگیٹو چیز ہی زیادہ پروموٹ ہوتی ہے، اس کی ریٹنگ آتی ہے. ریزن کیا؟ لوگ کسی کی برائی میں زیادہ خوش ہوتے ہیں، کسی کی اچھائی میں خوش نہیں ہوتی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بحریہ ٹاؤن کے اگینسٹ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، غلط افواہیں پھیلا رہے ہیں تاکہ یہاں پہ لوگ جو انویسٹ کر چکے ہیں ان کو ڈبل مائنڈ کیا جائے، بحریہ ٹاؤن کراچی کا امیج خراب کیا جائے. لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے کہے سنے پہ مت جائیں، آپ خود آئیں، یہاں پہ وزٹ کریں، چیزوں کو دیکھیں. میرے کہنے پہ، ایکس وائی زی کے کہنے پہ مت جائیں، خود چیزوں کا جائزہ لیں. آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پہ ایکچوئل سچویشن کیا ہے. آپ کو فیصلہ کرنے میں دقت پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. لہٰذا یہ غلط افواہیں، رومرز اور یہ جو نیگیٹو چیزیں، ان کو اپنے سر پہ سوار نہ کریں، اور خدارہ ان لوگوں کے ہاتھوں مت ذبح ہو جو کہ آپ کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے آپ کی پراپرٹیز کو سستے داموں پرچیز کریں گے اور آپ کو نقصان دیں گے. یہ والی مارکیٹ سیلنگ کے لیے اچھی ہرگز نہیں ہے. آپ ایسی چھوٹی موٹی اور غلط افواہوں کو اپنے سر پہ سوار ہرگز نہ کریں اور اپنے آپ کو اطمینان میں رکھیں، مطمئن رہیں. انشاءاللہ آنے والا ٹائم بہت اچھا ٹائم ثابت ہوگا، چیزیں بہت اچھی طرف جائیں گی، چیزوں کے ریٹس بہت اچھے ہوں گے، اور مے بی بہت جلدی آپ کو ایسے سرپرائزز ملے جس سے آپ لوگوں کی پراپرٹیز کے ریٹس بڑھیں گے اور آپ کو جو مطمئن اور آپ کو ایک جو سیٹسفیکشن ہے وہ انشاءاللہ نصیب ہوگی. ہمارے ساتھ ٹچ میں رہیں، ہم کوشش کریں گے آپ کو بہتر سے بہترین طریقے سے گائیڈ کریں. آپ کے جو کنسرنز ہیں، آپ کے جو پرابلمز ہیں، ان کے سلوشن کے بارے میں بات کریں گے. اس وقت کی جو مارکیٹ کی سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ مطمئن رہیں، اپنی پراپرٹی کو ہولڈ کریں اور اس وقت کا رائٹ ٹائم کا انتظار کریں جب ریٹس بہتر ہوں تاکہ آپ اس پہ منافع کما سکیں. مزید انفارمیشن، ڈیٹیلز یا کسی قسم کی رہنمائی کے لیے ہماری ویب سائٹ وزٹ کریں، ہمارے دیے گئے نمبرز پہ رابطہ کریں. ہمارا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ نیوز اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں. ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.